اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خورشید امامت میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات طیبہ کے عنوان سے جاری اور ساری ہے، اور کافی ساری موضوعات پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت کے حیات طیبہ پر ایک مختصر انشاءاللہ وضاحت کریں گے، اور اس عنوان سے کہ خود جو عظیم شخصیات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، اولیاء خدا ہوتے ہیں، ان کی زندگی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ پورے کائنات کے لیے بابرکت ہوتی ہے، اور پھر ان میں سے جو انبیاء علیہم السلام ہے یا جو یہ 12 ہستیاں ہیں جو کہ سب سے زیادہ افضل ہے، یہ 14 معصومین علیہم السلام کی حیات طیبہ یہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ ولو یہ کہا جاتا ہے، اس پر بحث ہے کہ حتیٰ اگر ان کا ایک سانس لینا وہ بابرکت تر ہے یہ کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، یعنی ایک خاص قسم کے برکات جو ہے وہاں پر نزول ہوتا ہے جہاں پر یہ حضرات ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہر ایک پہلو کو اگر دیکھا جائے تو نہایت ہی عجیب ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود مشیت خداوند متعال یہ ہے کہ جو حالات آتے ہیں اور جس طریقے سے ان کا کردار رہتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، عینی ہی مشیت خدا کے مطابق ہوتا ہے یہ کہنا، بلکہ یہ کہا جائے کہ مشیت الہی جو ہے وہ ان کے گفتار اور کردار سے واضح ہوتا ہے، یعنی اس عنوان سے کہ جو چیز اللہ گویا چاہتا ہے وہ معصومین علیہ السلام چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو معصومین علیہ السلام کر رہے ہوتے ہیں وہ گویا کہ خدا کی منشا ہوتی ہے، یہ کہنا جو ہے وہ زیادہ مناسب تر ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ ایک نہایت ہی مشکل وقت تھا، اور نہایت ہی مشکل وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا، اور حتیٰ جن چیلنجز کا اسلام کو سامنا تھا، چونکہ جو اسلام حقیقی ہے وہ آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی اسلام حقیقی نہیں ہوتا، وہ اسلام ہی نہیں ہوتا۔ اسلام حقیقی چیز جائے وہ اسلام ہی نہیں ہوتا کہ جو آل محمد علیہ السلام سے ہٹ کے کوئی چیز ہو، اس کو لوگ اسلام سمجھ رہے ہوں گے، وہ اسلام نہیں ہوتا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ نہایت ہی بابرکت ہے، اور آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پر محو گفتگو رہیں گے عالی جناب مولانا سید کوکب حسن رضوی صاحب قبلہ، اور انشاءاللہ العزیز جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے فوراً جو ہے انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ جی، رابطہ جو ہے وہ عالی جناب مولانا عزت مآب مولانا سید کوکب حسن رضوی صاحب قبلہ سے رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں آپ تمام لوگوں کا جو امام حسین ٹی وی کے خدمت انجام دے رہے ہیں ان تمام کا ممنون ہوں کہ مجھ جیسے بزرگواری ہے قبلہ آپ کی، آپ موقع دیتے ہیں۔ سلامت رہیے قبلہ۔ آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے اور نہایت ہی شکر گزار ہے، آپ کی بزرگواری ہے قبلہ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کے عنوان سے کئی دن سے شروع ہے اور اسی پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ میں شروع کروں آپ کی خدمت میں۔ جی بسم اللہ۔ جی قبلہ، پہلا سوال میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ
خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بابرکت حیات طیبہ، اس عنوان سے اگر ایک مختصر وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء احصیناہ امام مبین۔ دیکھیے، اللہ نے اپنی قرآن میں، کلام الہی میں، سورہ یاسین جسے دل کہا جاتا ہے، اس میں طور پر لکھے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم ہر امام مبین میں رکھ دیا۔ بے شک۔ اب بات یہ ہوگی کہ امام کون ہو؟ جی، کیا یہ اختیارات بندوں کو دیے گئے ہیں یا انبیاء کو دیے گئے ہیں؟ جی، ہم نے یہی دیکھا کہ اختیار صرف اللہ بے شک، اسے امام بنائے، واہ، اور آیت بھی جو رکھی ہے، کیا اس کا نمبر 12 جو رہنمائی کر رہا ہے، اللہ نے ہدایت کے جی، 12 امام، بے شک، اور یقیناً آغاز امامت مولائے کائنات اللہ ابی طالب علیہ السلام آغاز ہوتی ہے امامت کا۔ بے شک، اور امام وہ ہوتا ہے، جب پوچھا گیا کہ امام کون کا کیسے ہوگا، جی، تو پتا چلا کہ امام کو اللہ چنتا ہے، بلکہ جس طرح سے رسول بن کے آتے جی، ہیں، اسی طرح سے امام بھی اللہ امامت عطا کر کے بھیجتا۔ واہ، اور یہی بات تھی کہ جب سلسلہ امامت کا آغاز غدیر میں ہو چکا، من علی مولا سے، جی، تو یہ دور آگے بڑھتا گیا، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ صلی کی اللہ آمد اس دنیا میں جی، 13 17 ربیع الاول صحیح، نور امام جعفر صادق علیہ السلام پیکر بشری جی، شہزادی آغوش میں جلوگر، اللہ اکبر، واہ، اور جیسے ہی جلوگر ہوا بے شک، کہ امام وہی ہوتا ہے جو ہدایت کے لیے آتے، واہ، سبحان اللہ، آتے ہی بتایا، دیکھو فوری سجدہ کر کے بتایا کہ امام وہ جو اللہ کی معرفت، بے شک، کہیں لوگ کمالات امام دیکھ کر جی، خدا نہ کہے، یہ دنیا آتے ہی سے سجدہ شکر ادا کر کے بتاتے ہیں، واہ، دیکھو ہم خود نہیں ہیں، لیکن بے شک، ہاں مظہر صفات، واہ، سبحان اللہ، بے شک، اور یہی بات تھی کہ تاریخ بھی اللہ نے کی ہے 17 جی، ربیع الاول، جی، بے کہ شک، وہ عظیم تاریخ قرار آئی جی، کہ اس روز اگر کوئی روزہ رکھتا ہے جی، تو اسے 1 سال کے کا ثواب حاصل ہوگا، واہ، اور یہی وہ تاریخ ہے جہاں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم صلی علی محمد و علی اللہ علیہ وسلم، محمد، اور جہاں رسول کو جی، لوگوں نے صادق کہا، جی، لیکن رسول کے نام کے ساتھ جی، صادق جڑا نہیں، صحیح، لیکن
یہاں پر اگر آپ دیکھیں جی کہ امام کے نام کے ساتھ جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، تو جعفر علیہ السلام نہیں، بے شک، جعفر صادق، تو یقیناً کہ جو صدق کو بلندی عطا کرے ہستی کو امام جعفر صادق، بے شک، بے شک، اور یقیناً دیکھیے چھوٹے امام کی زندگی کی طرح سے ختم ہو رہی ہے، جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ علم لدنی لے کر جی اور کمسنی کا عالم ہے، ایسے میں حاکم وقت کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں ہمارے علماء سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، جی اور درباری علماء نے کوشش کی لیکن سب عاجز ہو گئے۔ جی یہ تھا قدریہ، جی اس دور میں دہریے بھی بہت تھے، لا مذہب لوگ بھی تھے۔ قدریہ کا یہ کیا ہوتا ہے جی کہ وہ انسان کی زندگی میں کا کل اختیار انسان کو سمجھتا ہے، جی اللہ کا کوئی دخل اس میں نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے وہ جی جب باقی علماء کچھ نہ کر سکے ایسے میں خط لکھ گیا 5ویں امام محمد باقر سے، جی اور جب خط تو 5ویں امام نے جی پر امام جعفر صادق فرمایا کہ آپ جائیں، جی یہ جو مسئلہ آیا ہے دین کے مسئلے کو حل کر کے۔ جی امام گئے، جیسے باہر میں ہیں، حاکم وقت، حاکم وقت نہیں کہتے، حاکم وقت جو جی تھا وہ ایک پریشان، کہا آپ تو بڑے کم، یہی بات ہے۔ دیکھیے قول رسول پر کہ من ماتا ولم نہیں ماتا میتت، تو سبحان اللہ، اس طرح معرفت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر غلط ہوتی سبحان اللہ، ہے۔ بے ایک شک، چھوٹے امام مسکرائے، کہا کہ پریشان نہ ہو، کچھ لوگوں میں مشکل آسان ہوتی ہے، بے شک، اور ایک دن مقرر کیا گیا، اس کیا گیا، جی وہ آیا، کہا کہ ایک مرتبہ امام نے ہے کہ ایک کام یہ کر، الحمد کی تلاوت، جی جیسے ہی وہ تلاوت جی اور اس مقام اس آیت پر پہنچا کہ ایاک جی نستعین، ایک مرتبہ امام یہیں پر رک جا، جی یہ کیا آیات کی تلاوت ہے، کیا نعبد، اے اللہ ہم تیری ہیں اور تجھ ہی مدد چاہتے ہیں، واہ، جب یہ ہے کہ کوئی اس بندے کے حال نہیں تو پھر یہ دعا کا ہے کہ جی ایسے میں پوری امام کی ایسے اللہ، دل میں کہ فوری ایمان لے بے شک، اور دین کو بچا دیا گیا۔ واہ، اس طرح سے امام قدم قدم پر دین کی بچاتے رہے، لوگ آسان واہ، اور یہی بات کہ دیکھیے کہ امام کہ جو جس کی اطاعت ساری مخلوق پر واجب، لیکن ہم نے یہی کہ جو دشمن
امام تھے جی مدد کے لیے امام جی اور امام سے مانگتے تھے اور امام مشکل کرتے. بے شک. ایسے ہی ایک اور واقعہ کے ساتھ ہوں کہ ایک شخص جات ہم جس نام آیا ہے جی کہ اس نے یہ کیا کہ وہ خدا کہنے لگا. جی جب کوئی پوچھتے کہ کہاں سے خدا ہو جی تو وہ کہتا کہ یہ ان کا خالق میں. جی اس نے یہ کیا کچھ مٹی کو جمع کیا اور اس میں کچھ پانی ڈالا اور ایک برتن بند کر دیا. جب اس میں کچھ کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے تو جی غالباً کوئی فنی مشکل ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ جو ہی قائم ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو قبلہ؟ جی بسم اللہ فرمائیں. جی کچھ مشکلات ہے، بہرحال فنی مشکل ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہی بحال ہو جائے تو دوبارہ جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے. اور نہایت ہی جو زندگی ہے اور جو حیات طیبہ ہے نہایت ہی کافی سارے. جی بہتر یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ قبلہ ہی اس کو ادامہ دے. جی بسم اللہ فرمائے قبلہ. میں وہاں سے جی تو امام نے دیکھا، جی امام سے کہا گیا کہ جعد بن درہم شخص ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا جی اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مکوڑوں ہیں ان کا خالق وہ ہے. صحیح. امام آئے اور امام خود کہے جی جا کے کہا کہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. جی اس نے کہا کہ میں ان خالق میں ہوں، صحیح. لہٰذا میں اپنے آپ کہہ رہا ہوں، خدائی کا جی دعویٰ کر رہا ہوں. تو کہا امام نے اتنا دے جب تو ان خالق ہے تو جی ان کی تعداد کتنی. صحیح. پریشان ہو گیا، کہا نہیں تو اچھا اتنا تو جانتا ہو کہ اس میں نر کتنے ہیں. اللہ اکبر. واہ. یہ میں نہیں جانتا. جی کہ اچھا اتنا تو کر سکتا ہے کہ جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں جی اشارہ کرتے کہ یہ مشرق کی طرف، اور جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ مغرب کی طرف. جی کہا یہ بھی اختیار نہیں. صحیح. تو امام نے فرمایا کہ کس دعویٰ کر رہا ہے، جی کیوں دعویٰ کر رہا ہے جب تیرے پاس کچھ اختیار ہی نہیں. اپنے صحیح. آپ کو خدا کہہ رہا ہوں. ہم خدا نہیں ہے، جی بندے خدا ہے، لیکن سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں سبحان اختیار اللہ. دیا ہے. جی کہتے ہوئے امام نے ایک مرتبہ اشارہ، تو کیڑے مغرب کی طرف رہے تو مغرب سے مشرق کی طرف پلٹ. مجھے کہنے دیجئے یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. جی بے شک. آپ کے اشارے پہ اگر آپ اشارہ کر دیں سورج پلٹ جائے، واہ 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 کیونکہ کیا آپ بات ہے ماشاءاللہ. بے شک. جنہوں نے ایک اشارے سے واہ. سورج کو مغرب سے پلٹا دیا بے تھا. شک. آپ ہی مولانا محمد اور ستونا بے شک. واہ واہ. محمد بے شک. یہی بات بے شک. بے شک. امام نے بتایا. جی اور فوری 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ. جی 1 منٹ کا ٹائم ایمان ہے. لے. جی اور امام نے خصوصاً ہمارے لیے نصیحتیں فرمائی ہیں. جی ملتے ہیں کہ ایک بندہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک ہی ہے جی تو اللہ ایک فرشتے
کرتا ہے اس کے لیے جو اس کی عبادتیں دیتا ہے اور قبر میں مخلص بنتا ہے یہاں تک کہ جنت تک. یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جس اللہ شاہین ایسے نہ ہو. بے شک. اور یہی بات امام آیا دیکھو نیکی کرو، نیکی میں جلدی کرو، نیکی کرو تو چھپا کرو اور نیکی کو چھوٹی یہ نہ سمجھو کہ میں یہ کر دیا نہیں، میں کی گنجائش نہیں ہے، نیکی کرنا ہے اور چھپا کے کرنا. بے شک بے شک. کسی کو معلوم نہ چلے کہ آپ کس کے ساتھ. بے شک. ایک شخص ہے کہ مولا نماز روزہ حج زکات اور آپ کی محبت اس میں سب سے وقت تقریباً انتہا پر ہے قبلہ. جی بسم اللہ. کون سی ہے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا ہماری محبت سب سے افضل. سبحان اللہ. کیونکہ نماز سبحان اصل اللہ. ہوئے روزے میں بھی شرط ہے اگر کوئی بیمار ہو تو رکھے نہ رکھے. اسی طرح سے حج اور زکات کے لیے بھی ہے لیکن ہماری محبت ہر لمحہ ہونی چاہیے. اگر نہ ہو تو پھر بے شک بے شک. گا. قبلہ وقت انتہا پر ہے. ایسے امام کو مضمون منصور دوانقی ہیں انگور میں زہر امام اس زہر تڑپتے رہے. اللہ اکبر. کو خرید لایا وصیتیں کی کہا میرے لال مجھے دینا کفن پہنانا تازہ بڑا ہوں. اللہ اکبر. کہوں مولا ایک لاشا کربلا کی زمین پر پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. بیٹا قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی عظیم مصائب اور نہایت ہی شکر گزار ہے. آپ کے وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج.